أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قالت یعنی اس نے ملکہ نے کہا قالت یا ملاؤ اے میرے سردارو انی بے شک میں القیا بھیجا گیا ہے الیہ میری طرف کتاب کریم ایک بہت عزت والا خط میری طرف پھینکا گیا ہے انہو من سلیمان یہ سلیمان کی طرف سے ہے وانہو اور بے شک یہ ہے اس میں ہے بسم اللہ الرحمن یعنی شروع کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے اللہ تعالو یہ کہ تم نہ سرکشی کرو علیہ میری واتونی مسلمین اور تم ہو جاؤ میرے پاس فرما برداری کر آتونی واتونی تم آ جاؤ میرے پاس فرما بردار بن کر قالت اس نے کہا یا ایوہ الملؤ اے میرے سردارو افتونی فی امری مجھے اس میں مشورہ دو فی امری میرے اس میں معاملے میں مجھے مشورہ دو ما کنت قاطعتن اور میں کو نہیں کوئی فیصلہ کرتی قطعی فیصلہ میں نہیں کرتی امرن حتی جب تک کہ تم اس میں شامل نہ ہو یا گواہ نہ ہو قالو انہوں نے کہا نحن اولو قوت نحن اولو قوت بے شک ہم ہیں قوت والے و اولو بأس شدید اور ہم ہیں بأس شدید سخت جھگڑا یعنی لڑنے میں بہت ہم بہادر ہیں والامر الیک پر پس فیصلہ آپ کی طرف ہے آپ کا ہے فانظری ماذا تم ان پر دیکھ لیں آپ دیکھ لیں ماذا تأمرین کیا تم ہمیں حکم دیتی ہیں قالت ان الملوک اس نے کہا کہ ان الملوک بے شک بادشاہ اذا دخلوا جب وہ داخل ہوتے ہیں قریتن کسی بستی میں افسدوها تو فساد پھیلا دیتے ہیں اس میں یعنی تباہ کر دیتے ہیں اسے وجعلوا اور بنا دیتے ہیں عزت اس کی عزت والے اہل اس کی عزت والے کے وادار لوگوں کو اذلہ ذلیل کرتے ہیں وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اور یہ اسی طرح کرتے ہیں اس کے شاید یہ بھی اسی طرح کریں گے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ اور بے شک میں بھیجتی ہوں الیہم ان کی طرف بِہَدِیَّةٍ ایک تحفہ بھیجتی ہوں فناظرۃ پھر ہم دیکھتے ہیں بما یرجو المرسل کے قاصد کیا پیغام لے کر آتے ہیں فلما جاء سلیمان پھر جب آئے وہ یعنی قاصد سلیمان کے پاس قالا اور تو اس نے کہا اتمدوننی کیا تم مدد کرتے ہو میری بمال مال سے
فما عطانی اللہ، پس جو مجھے دیا ہے اللہ نے، خیر مما عطاکم، بہتر ہے اس سے جو اس نے دیا، اس نے دیا کم تمہیں، بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم بہدیتکم اپنے ہدیے کے ساتھ، اپنے تحفوں کے ساتھ، تفرحون خوش رہو یا پھولے رہو۔ ارجی، تم جاؤ، الیہم ان کی طرف، یعنی لوٹ جاؤ پھر ان کی طرف، فلناتینہم، پر ضرور ہم آئیں گے ان کی طرف، بجنودن، لشکروں کے ساتھ، لا قبل لہم، نہیں مقابلہ کر سکو گے تم ان کا، بیہا اس سے، ان کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور ہم نکال دیں گے تمہیں، منہا اس میں سے، اذلتن ذلیل کر کے، وہم صاغرون، اور تم چھوٹے بن کے رہو گے۔ تو کل جیسے ہم پڑھ آئے ہیں کہ ہود کو سلیمان علیہ السلام نے ایک خط دیا کہ تم جاؤ اور اس کو ملکہ کی طرف پھینک دے، اس نے خبریں دیں سبا کی، تو ان کو بتایا کہ تم اس جاؤ اور یہ خط میرا لے جاؤ، اور ان کو دو، دیکھیں وہ کیا فیصلہ، یہ کیا کہتی ہیں، تم بات سچ، تمہاری سچی ہے کہ نہیں۔ تو اس خط کو اس کے حدود اپنے چونچ میں، یا اس نے پر سے بندھوا کر اڑ گیا وہاں سے، پھر وہ ملکہ کے محل میں چلا گیا۔ اس وقت وہ اکیلی تھی، اپنے کمرے میں تھی، اس نے ایک طاق میں سے ایک کے سامنے خط رکھ دیا اور ادب کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ تو اسے سخت تعجب اور حیرت بھی، اور ساتھ ہی کچھ وہ ڈری بھی۔ خط کو اٹھا کر، مہر توڑ کر، خط کھول کر اس نے پڑھا، اور اس سے مضمون سے واقف ہو کر اپنے عمرہ وزراء اور سرداروں سب کو جمع کر کہنے لگی کہ یہ ایک با وقت، یعنی بہت باوقار خط میرے سامنے ڈالا گیا ہے۔ اس کا باوقار ہونا اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک تو یہ عجیب و غریب طریقے سے آیا تھا، کسی سفارتی وفد کی بجائے ایک پرندہ اسے لے کر آیا۔ دوسرا، وہ سلیمان جیسے جو فرعون جو ہے، سلیمان جیسا بادشاہ فلسطین، شام اور اتنے بڑے علاقے کے بادشاہ، اس کی طرف سے بات تھا۔ اور دوسرا ہے کہ اس کی ابتدا کسی بتوں یا دیوی دیوتاؤں کے نام کے بجائے اللہ رحمان و رحیم کے نام سے تھی۔ اور یہ جو ہے وہ اس دنیا میں کوئی غیر معمولی بات، اس کو یعنی کہ ایسی بات تھی نہیں کہ کوئی دنیا میں کسی سلطنت کے مراسلوں میں ایسا طریقہ استعمال کیا جاتا ہو۔ تو یہ پہلی دفعہ استعمال کیا گیا تھا کہ سب کی بات چھوڑ کر اس نے صاف صاف، اور اس نے یہ کہا صاف صاف، اس نے ہم کو یہ بھی دعوت دی ہے کہ ہم سرکشی چھوڑ کر اطاعت اختیار کر لیں، اور تابع فرما بردار بن کر یا مسلمان بن کر سلیمان کے آگے حاضر ہو جائیں۔ یعنی مختصر سی بات، بہت جامع انداز میں پوری بات چند جملے مکمل ادا کر دی گئی ہے۔ اور اس نے صاف، یعنی یہ حد باروب اور لہجے میں صاف صاف حکم دیا، سرکشی چھوڑ کر اطاعت کرو اور تابع فرما بن کر مسلمانوں کے میرے سامنے آ جاؤ۔ تو اس سے آتونی مسلمین کے دو معنی، ایک تو یہ کہ میرے پاس تابع فرمان بن کر آ جاؤ، یہ تو شاہی فرمان ہے جو یعنی بادشاہ کی طرف سے۔ دوسرا ہے کہ مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، تو یہ پیغمبرانہ شان کا اظہار ہے۔ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صفات موجود تھیں، تو اس لیے مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ اگر اسلام قبول نہیں تو پھر تابع فرمان کر تمہیں ہر حال میں ہونا پڑے گا۔ جیسا ہے نا کہ جب نہیں ہو تو پھر جزیہ دو اور چھوٹے بن کر رہو، جس آخر میں ہم آخر میں اس میں آئے گا۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ان سے کہ پھر تم ان کی طرف سے، تو اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں، مجھے مشورہ دو کہ یہ جب آئے گا اس کے میں کیا کروں۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، ما کنت قاطعۃ، میں کبھی بھی کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی، حتیٰ تک جب تک کہ تم لوگوں کو اس میں شامل نہ کر لوں یا تم سے مشورہ نہ کر لوں۔ یعنی کہ ہم اہم معاملات میں فیصلہ کرتے ہوئے تم لوگوں کی موجودگی میرے لیے نہایت ضروری ہے، اور یہ بھی کہ جو بھی فیصلہ کروں اس کے صحیح ہونے کی تم شہادت بھی دو۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قوم سبا میں بادشاہی نظام تو تھا، مگر ایسا ڈکٹیٹرانہ والا نظام نہیں تھا کہ ایک آدمی جو کہہ دے وہی ہوتا۔ فیصلے ہمیشہ مشورے سے ہی ہوا کرتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی ہمارے یہاں بھی جا- جب خلافت تھی تو مشورے سے ہی فیصلے ہوا کرتے تھے، کہ مشورے کے بغیر تو فیصلے کرنے کا کوئی کسی کو ایک آدمی کو اختیار ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ایک آدمی جو فیصلہ کرے وہ صحیح فیصلہ کرے۔ تو خلیفہ ہو یا بادشاہ یا اللہ تعالیٰ کے احکام کو جو قرآن و سنت میں کوئی چاہے یا نہ چاہے، ہر حال میں وہ نافذ کرنے کا پابند ہے۔ اس کے بعد دوسرے معاملات میں مشورہ کرنے کا پابند ہے، جیسا کہ سورہ شورى میں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے کام آپس میں مشورہ کرنا ہے۔
اور یہی فرمایا کہ شاور ہوں فی الامر، آل عمران میں فرمایا، اور کام میں ان سے مشورہ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ شاور ہوں، کہ آپ مشورہ کریں ان سے اس کام میں۔ تو اس کے لیے مشورہ ضروری ہے، اکثریت کی رائے نہیں، اکثریت کی رائے کا پابند کوئی نہیں ہونا چاہیے، اکثریت کی رائے تو ہمیشہ اکثر دیکھا گیا کہ غلط ہوتی ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ اکثریت کے کام پہ چلو گے تو وہ تمہیں بہکا دیں گے۔ ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہر جگہ قرآن میں یہی آیا کہ اکثریت جو ہے وہ ہمیشہ اکثریت جو ہے وہ دین پہ نہیں چلتی ہے، اکثریت ہمیشہ گمراہ ہی رہی، اور آج بھی دیکھ لیں مسلمان کم ہے، باقی دوسرے لوگ زیادہ، ہمیشہ ایسا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی اکثریت جو تھی وہ غلط کاموں میں ہی پڑی تھی، مشرک تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہے، اکثریت مشرک ہے، تو ان سے یہ اثر مشرک کے ضروری نہیں ہے، اور ضروری یہ ہوتا ہے اقلیت کی رائے بھی ہو سکتا ہے کہ بہت بہتر ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر سے فرمایا کہ اگر تم کسی بات پر متفق ہو جاؤ تو میں اس معاملے میں کبھی تمہاری مخالفت نہیں کروں گا، یعنی اگر وہ دونوں ایسی بات متفق ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں مخالفت نہیں کروں گا۔ تو یہاں یہاں یہ مثال ملکہ سبا کے سرداروں کے مجلس میں بھی مشورہ دے کر کہا کہ والامر الیک وانظری ماذا تؤمرین، معاملہ تیرے سپرد ہے، دیکھ تو کیا حکم دیتی ہے، یعنی ہم نے تو مشورہ دے دیا مگر آگے تو مشورہ کیا دیتی ہے، اور انہیں کیا مشورہ، قالوا نحن اولو قوت، ہم تو بہت زبردست ہیں، ہمارے بہت بڑی قوت ہے، اولو باس شدید، اور ہم جنگجو بھی ہیں، لڑنے میں بھی خوب ہیں، اور ہمارے پاس ہم ہیں بھی، قوت میں بڑا زبردست ہے، یعنی انہوں نے کہا دیا کہ ہم تو بڑی قوت والے اس تک جنگجو ہیں، یعنی اسلحہ فوج اور تیاری ہر ریاض سے پورے ہیں، مگر آپ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنے والے، آپ غور و فکر کر لو پھر کیا حکم دیتی ہیں آپ، ہم اس کے اطاعت کریں گے۔ تو یہاں پھر ان کی قالت ان الملوک اذا دخلوا قریہ، وہ عورت بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں، یعنی وہ ان سے وہ سمجھدار بھی تھی اور علم بھی رکھتی تھی، انہوں نے اگرچہ جنگ کے حق میں رائے دی تھی سب لوگوں نے، مگر اسے معلوم تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکروں میں انسانوں کے علاوہ جن اور پرندے بھی ہیں، اور ان کا کسی صورت میں مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ حدود کے ذریعے سے آنے والے خط کا وہ مشاہدہ بھی کر چکی تھی، کس عجیب طریقے سے خط آیا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر ہم نے ان سے مقابلے اور لڑائی کا ارادہ کیا تو وہ اپنے لشکروں کے ساتھ حملہ ور ہو کر مجھے اور سب سرداروں کو خاص طور پر ذلیل کریں گے، یعنی عزت دار لوگوں کو بادشاہ ہمیشہ ذلیل و خوار کرتے ہیں یا پھر ہلاک کر دیں گے۔ اسی طرح پھر یہ کہ جب بادشاہ کسی بستی میں تلوار کے زور پر داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں، اس کے باشندوں میں سے جو عزت والے ہوتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں، قتل کر کے یا قیدی بنا کر، کیونکہ ان کی موجودگی ان کی حکومت کی خطرہ سمجھتے ہیں۔ جو بھی بادشاہ دنیا میں جیسے بھی لوگ آتے ہیں، جتنے بادشاہ کسی دوسرے ملک پہ قبضہ کرتے ہیں تو ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ان کے ملک کے مسائل پہ قبضہ کر لیا جائے، ان کے بڑوں کو مار دیا جائے، اس میں سے ایسے جو بھی ان کے وسائل اللہ نے جو ان کو دیے ہیں سب کو وہ جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور قوم کو اتنا بے بس کر دیں کہ کبھی ان کے مقابلے میں سر اٹھا کر اپنا حصہ مانگنا لے، تو یہ تو سب بادشاہوں کا یہ دستور رہا ہے اور ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو یہ پھر یہ جو بتایا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ کہ وہ بھی ایسا ہے کہ، تو یہ دونوں چیزیں، یہ ملکہ سبا کا قول بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے اطاعت قبول نہ کی تو یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہو سکتا ہے کہ ملوک ایسے ہی کیا کرتے ہیں، یعنی کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو ڈر نہیں رکھتے ان بادشاہوں کا تو یہی حال ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں، انہوں نے کون سا کوئی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے یا کسی نیک مقصد کی چڑھائی کی ہوتی ہے، وہ تو صرف اپنی برتری کا اظہار اور دوسری قوموں کو اپنا غلام بنانے کے لیے یہ کام کرتے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی بھی وہ تو ظلم سے کوئی کسی بھی صورت میں ہو اس سے تو کوئی دریغ نہیں کرتے، بعض اوقات تو وہ شہروں کو آگ لگا کے جلا دیتے ہیں، تو یہ یہاں یہ جملہ شاید اس کا بھی ہو یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ تو پھر اس نے ایک اپنی طرف سے ایک بڑا مشورہ یا سمجھداری کی بات کی کہ اس نے کہا کہ میں ان کی طرف انی مرسلۃ الیہم بہدیہ، پھر میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے جو قاصد ہیں وہ کیا پیغام لے کر آتے ہیں، یعنی ایلچی جو ہیں وہ کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں یعنی کہ اب حالات کا جائزہ لیتے رہی، اور ہم کیسے کرتے ہیں کہ حالات کا جائزہ لیتے رہیں اور سلیمان علیہ السلام سے موافقت کر کے صلح کر لیں، چنانچہ اس نے یہی کہ بڑی شاندار جب اس نے تحفے طائب بھیجے، اور قاصد پر دیکھتے ہیں کہ اگر وہ تحفے یہ تھا کہ اگر وہ تحفے قبول کر لیں اور ہمیں ہر سال تو ہم ہر سال کچھ نہ کچھ رقم بطور جزیہ بھیجتے رہیں گے اور ہم پر وہ چڑھائی کے خیال ترک کر دیں گے،
تو یہ بڑی سمجھدار عورت تھی، اور وہ جانتی تھی کہ کسی کی شوق کے مطابق چیز ہے جو تحفے، تو کہتے ہیں نا کہ پیسہ تو انسان کو کیا سے کیا کرا دیتا ہے، کہ پیسہ روپیہ تو وہ چیز ہے فولاد کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ تو نہیں، تو اس نے یہ بھی آزمانا چاہے کہ دیکھو ہمارے پاس مال کو قبول کرتے بھی ہیں کہ نہیں ہے۔ اگر قبول کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ بادشاہ ہیں، پھر ان سے مقابلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر واپس کر دیا تو ان کی نبوت میں شک نہیں، پھر مقابلہ کرنا سراسر بے سود بلکہ نہایت خطرناک ہوگا، ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا۔ تو اس نے اس آزمانے کے لیے پھر یہی کہا کہ اس نے کہ میں ان کی طرف ہدیہ بھیجتوں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ جب ہدیہ والے کے وہ پہنچے ہیں، فلما جاء سلیمان، جب سلیمان کے پاس وہ آئے، جب جاء سلیمان قال تمدونانی، تو انہوں نے کہا کہتا کیا تم میری مدد کرنے جاتے ہو مال سے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، بس حالانکہ مجھے جو اللہ نے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حالانکہ ملکہ سبا کے بعد بہت، یہ سبا قوم تو بہت زبردست قوم تھی، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ دنیا میں شاید سب سے مالدار تھی اس زمانے میں۔ اس کی بڑی تجارت تھی، اور پھر اس نے جگہ جگہ بند باندھ کے شہری نظام کو زبردست کیا ہوا تھا، سرسبز و جنات، ان کے باغات ہی باغات تھے، ہرا بھرا ملک تھا ان کا۔ یہ یمن سے جو آج کل جو یمن ہے، اس کی جو دارالخلاف ہے سنا، اس سے کوئی صرف میں 50 کلومیٹر کے آس پاس وہاں ہوا کرتی تھی۔ ہم آگے پڑھیں گے کہ کتنے سرسبز دو جنتوں کی جب باغات کی بات آئے گی، تو وہاں تو یہ حال تھا کہ زبردست یہ تھے لوگ تھے، تو اتنا ان کے پاس پیسہ تھا۔ مگر یہ سلمان السلام تو کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس یقیناً ان سے بہت زیادہ کر، میرے پاس اس سے زیادہ ہے جو تم، اس سے بہتر ہے جو تمہیں عطا کیا گیا، اور یہ تم تحفے تحائف جو مجھے نہ دکھاؤ، ان اپنے ہدیے واپس لے جاؤ، اور تم اسی میں خوش رہو، تم ان میں پھولے رہو، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ارجی الیہم فلناتینہم، اور چلے جاؤ اور پیغام دے دو ان سے میرا کہ ہم آئیں گے، ایسے لشکر لیں گے لا قبل لک، جن کی مقابلہ کرنے کے تم میں کوئی ہمت نہیں ہے، اور پھر ہم نکال پھینکیں گے تمہیں باہر، اور تم کو ذلیل ہونا پڑے گا، اور وہاں سے تم چھوٹے ہو کے، یعنی کہ پھر تم وہاں سے صاغرون یا چھوٹے ہونا کر، یعنی کہ جب یہ مطلب یہ ہے کہ تحفے طائب لے کر واپس چلے جاؤ، انہیں بتاؤ کہ اگر تم تابع فرمان ہو کر حاضر نہ ہوئے تو ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کے مقابلے میں تم کوئی طاقت نہیں ہے۔ نخرجہم، تو پھر منہا وذلت وہم صاغرون، تو ذلت تو یہی ہے کہ یقینی بات ہے کہ سلطنت اور حکومت چھین لی جاتی ہے، بھی بہت بڑی ذلت ہے، اور صغار یعنی پستی اور حقارت یہ ہے کہ غلامی اور قیدی بنیں گے، یا جلا وطن کر دیے جائیں گے۔ تو یہ معاملہ صرف ملکہ سبا کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ مسلمانوں کو تمام دنیا کے کفار سے لڑتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ مسلمان ہو جائیں یا اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے کی ذلت قبول کر لیں اور مسلمانوں کے سامنے پست یا حقیر ہوں۔ تو جیسے سورہ توبہ میں پڑھا ہے کہ 29 لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخر پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور اللہ اور رسول کے نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور حقیر ہوں، یعنی کہ یہ ضروری ہے کہ ان سے جنگ کی جائے۔ مگر ہمارا دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان السلام کے نے بھی واقعہ تھا، ہمیں سری مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تمام دنیا کے کفار سے لڑتے رہو، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ قرآن کو بلا دیا، اور شہادت اور جنت کی کے بجائے طلب کے بجائے دنیا کے چکر میں ہم پڑ گئے۔ جہاد تو کوئی بات ہی کرنے، بلکہ جہاد کوئی بات کرے تو اس کو تو اٹھا لیا جاتا ہے کہ جہاد کی بات کرتا ہے، اور سارے ہم دنیا کی جو چھوٹی سی زندگی ہے ایک قطرے کے برابر، اسی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا۔ ہمارا تو اسی لیے حال یہ ہو گیا ہے کہ جن لوگوں کو پست ہونا تھا، ذلیل ہونا تھا، آج وہ سب ہمارے حکمران ہیں اور ہم ان کے غلام، جو جس طرح وہ کہتے ہیں ہم ان کے کیے جا رہے ہیں، انہی کی نقالی کرتے ہیں، انہی کے ہم ثقافت اپنانے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہر کام جس طرح وہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں، انہی کے طریقے سے کھانا، انہی کے طریقے سے پہننا، انہی کے طریقے سے رہنا، ہم اپنے آپ کو اس میں بڑا سمجھتے ہیں۔ جو کوئی بیچارہ اسلام کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زمین پہ بیٹھ کے کھانے لگ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ تو ہے ہی حقیر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ حالت ان کے نبی جو ہے، نبی تو پھر کسی کی، پھر تو وہ تو دعوت ہی دیتا ہے کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ، فرمانبردار بن کے ہو کے آ جاؤ، یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پہ، اور ہم ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس پہ ہمیں
عمل بھی کریں، بہتر یہ ضروری ہے کہ جو کچھ پڑھا جائے اس پہ عمل بھی کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔